سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے سارے چینلز الیکونٹ ادب ایکسٹراز، سواد آف حق چینل اور اتحاد الانصار چینل میں جن آڈیو بکس اور سیریز کو مکمل کیا جا چکا ہے، ان سب کا مطالعہ ہمارے پلے لسٹ سیکشن سے کریں اور ان آڈیو بکس اور سیریز کو آپ اپنے دوست و احباب میں شیئر کرتے رہیں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں کسی کی بیٹی نہیں، ایک گمنام عصمت فروش کی سرگزشت۔ تحریر عنایت اللہ التمش۔ ایپیسوڈ 8۔ ماضی میرے سامنے آ گیا تھا۔ میں آپ سے معافی چاہتی ہوں صاحب کہ آپ مجھ سے کہانی سننے آئے تھے اور میں نے فلسفی جھاڑنا شروع کر دیا ہے۔ کہانی سنانے کا مقصد پہلے بھی بتا چکی ہوں، ایک بار پھر واضح کر دیتی ہوں کہ میں اپنے آپ کو عبرت کے طور پر پیش کر رہی ہوں۔ والدین سے اور سوسائٹی کے بزرگوں سے اور حکومت سے کہیں دور میں ان جگہوں کی نشاندہی کر رہی ہوں جہاں مجرم پیدا ہوتے ہیں۔ ایک دو اسمگلروں اور عصمت فروشوں کو پکڑ کر آپ اس غلاظت سے ملک کو پاک نہیں کر سکتے۔ اس سر چشمے کو بند کریں جہاں سے یہ غلاظت امٹ کر پھیل رہی ہے۔ میں اسمگلروں کے اس گروہ کے ساتھ 2 سال رہی تھی اور شہزادیوں کی طرح رہی۔ میرا ایک برائے نام خاوند تھا، کار تھی اور کوٹھی تھی، وزیروں کی محفلوں میں اٹھنا بیٹھنا تھا، اسمگلنگ زور و شور سے اور پورے آزادی سے ہوتی تھی، بلیک میلنگ ہوتی تھی، اور ہمارے لیے کوئی سرحد نہیں تھی، کوئی قانون نہیں تھا۔ قانون کے محافظ ہماری مٹھی میں تھے۔ عورت، شراب اور دولت نے حکمرانوں کو مجبور اور بے بس کر رکھا تھا۔ وہی وزیر جو اسمگلروں کی پشت پناہی کرتے تھے، جہاں جاتے اس قسم کی ہی تقریر کرتے تھے کہ اسمگلنگ کا قلعہ قمع کر دیا جائے گا۔ آپ اخباروں میں کبھی کبھی یہ خبر پڑھا کرتے ہیں کہ اتنی افیون اور چرس پکڑی گئی ہے اور اسمگلروں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یہ چھوٹے درجے کے اسمگلر ہوتے تھے جو بڑے اسمگلروں کی طرح متعلقہ سرکاری محکموں کو باقاعدہ خوش رکھنے کا اہتمام نہیں کرتے۔ کبھی پکڑے جاتے تو رشوت پیش کرتے، اور پکڑے جانے کی صورت میں رشوت زیادہ بلکہ بہت زیادہ طلب کی جاتی۔ یہ رقم اتنی زیادہ ہوتی کہ جو اسمگلر نہیں دے سکتے اور گرفتار کر لیے جاتے ہیں۔ بعض اوقات پولیس اپنی کارکردگی کی تشہیر کے لیے بھی کسی بے وسیلہ اسمگلر کو پکڑ لیتی ہے اور اس کارنامے کی خبریں تمام اخباروں میں چھپوائی جاتی ہیں۔ اونچے درجے کے اسمگلروں کو پکڑنے کی کوئی جرت ہی نہیں کر سکتا۔ میں تھک گئی تھی، گرمیوں کے دن تھے۔ میں نے اپنے اسمگلر بادشاہ سے ذکر کیا تو اس نے مجھے 1.5 مہینے کے لیے مری چلے جانے کا مشورہ دیا۔ روپیے پیسے کی کمی نہیں تھی۔ میرا جو برائے نام خاوند تھا وہ بھی میرے ساتھ جانے کو تیار تھا۔ میں نے اسے دھتکار کر کہا کہ تم میرے سچ مچ کے خاوند بن بیٹھے ہو، یہیں رہو اور میرا پیچھا کرنے کی کوشش مت کرنا، میں اکیلی مری چلی جاؤں گی۔ اپنے آپ کو برقعے میں چھپا رکھا تھا۔ میں نے اسی ہوٹل میں قیام کیا جہاں سے میں نے اس کاروبار کا آغاز کیا تھا۔ مینیجر مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ میں نے اسے بتایا کہ کچھ دن آرام کرنے آئی ہوں، اس لیے کسی کے ساتھ میرا تعارف نہ کرائیں۔ اس نے مجھے کمرہ بلا اجرت پیش کیا جو میں نے قبول کر لیا۔ اتنے لمبے عرصے بعد مجھے فراغت نصیب ہوئی تھی۔ میں ایسی عورت بن چکی تھی جس کے اندر کوئی جذبات نہیں تھے، احساسات بھی مر گئے تھے، مگر یہ میری خام خیالی تھی۔ میں نے پہلے روز ہوٹل کے کمرے کی کھڑکی کھولی تو یوں لگا جیسے میرے ماضی کے کیواڑ کھل گئے ہوں۔ پہلی بار میں مری آئی تھی تو زمین کا یہ خطہ مجھے جنت کی طرح حسین نظر آیا تھا۔ اس نے مجھے طلسم ہوشربا کی طرح مسحور کر لیا تھا، اور میں نے چاہا تھا کہ مری کے سبزہ زار میں اور بادلوں کے اڑتے ہوئے گالوں میں میں اپنے آپ کو گم کر دوں۔ اس وقت مجھ پر محبت کا بھی سحر طاری تھا۔ میرے ساتھ وہ آدمی تھا جسے میں نے چاہا تھا اور جسے میں نے دل ہی دل میں سارے عمر کا رفیق بنا لیا تھا، مگر سحر بڑی ہی بے رحمی سے توڑ دیا گیا۔ جسے میں نے منزل سمجھا تھا وہ سراب نکلا۔ اب میں نے کھڑکی کھولی تو مری کا وہی حسن مجھے زہر آلود لگا تھا۔ چیل اور دیودار کے لمبے لمبے پیڑ بھوتوں کی طرح دکھائی دینے لگے۔ 4-5 پیڑ میری کھڑکی کے ساتھ کھڑے تھے، ان میں سے ہوا کے جھونکے گزرتے تھے تو سائیں سائیں کی آواز پیدا ہوتی، جیسے یہ پیڑ اور ہوا
میری محبت کی موت پر سسکیاں لے لے کر رو رہی ہوں۔ 3-4 سال پہلے یہی آوازیں تھیں جن میں مجھے آسمانوں کی موسیقی سنائی دیتی تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے دھند چھا گئی، یہ میرے آنسوؤں کی دھند تھی۔ میں نے آنسو پونچھے نہیں تھے۔ کھڑکی میں کوہنیاں ٹیک کر مری کی خنکی کو محسوس کرتی رہی اور میرا ذہن مجھے ماضی میں بہت دور پیچھے لے گیا۔ لمحوں کا کارواں پیچھے کو چل پڑا اور مجھے مشرقی پنجاب کے اس اسکول میں لے گیا تھا جسے دیکھ کر بھی کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ اسکول ہے۔ میں نے اس عمر میں اس کچے سے کوٹھے کی عظمت کو محسوس نہیں کیا تھا۔ میں بچی تھی، وہاں اردو اور قرآن پڑھتی تھی۔ بچپن کی اس یاد میں جانے کیسا جادو تھا کہ اعلیٰ قسم کے اس ہوٹل کے اتنے اچھے کمرے میں جہاں صرف دولت والے ہی قیام کر سکتے تھے، میرا دم گھٹنے لگا تھا۔ میں یہاں سے بھاگ کر اس کچے کوٹھے میں جا پناہ لینے کو بےتاب ہونے لگی۔ مجھے اس کی عظمت کا احساس اب ہوا تھا جب میں سب کچھ کھو بیٹھی اور اس سراب کے پیچھے دوڑتے دوڑتے اتنی دور نکل آئی تھی جہاں سے میں واپس نہیں جا سکتی تھی۔ مجھے پاکستان کا گھر یاد آیا، گھر کے سارے فرد یاد آئے۔ والد صاحب کی یاد نے تو تڑپا دیا۔ میری تباہی میں ان کا بھی ہاتھ تھا، مگر میرے بھائیوں نے جب کل پرزے نکالے تو والد صاحب کی گھر میں کوئی حیثیت نہیں رہی تھی۔ مجھے وہ ماں بھی یاد آئی جس کی کوکھ سے میں ایک پاک صاف اور آسمان کے پانیوں کی دھلی ہوئی پیدا ہوئی تھی۔ میرے ماں باپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ پاکیزہ بچی بڑی ہو کر سارے معاشرے کو ناپاک کرے گی اور گناہوں کی بڑی خوبصورت علامت بن کر اور گھر سے بھاگ کر خاندان کو ذلت و رسوائی میں ڈال دے گی۔ پھر مجھے اپنا بچہ یاد آیا اور مجھے اس کا رونا بھی یاد آیا۔ میں بیان نہیں کر سکتی کہ میری کیا حالت ہوئی۔ اس سے پہلے یہ بچہ مجھے مری میں ہی یاد آیا تھا اور جی میں آئی تھی کہ عیسائیوں کے اس ہسپتال میں چلی جاؤں اور اپنے بچے کا سراغ لگا کر اسے اٹھا لاؤں اور کہیں دور نکل جاؤں۔ اب پھر دل میں یہی خواہش تڑپی جس نے مجھے تڑپا کر رکھ دیا۔ بچہ یاد آتے ہی میرے جذبات اور احساسات شعلوں کی طرح بھڑک اٹھے۔ مجھ پر یہ انکشاف ہوا کہ میری کوئی ایک بھی حص نہیں مری تھی اور میرے سینے میں وہ عورت زندہ ہی جو محبت کی پیاسی تھی۔ مجھے بڑی تلخ تشنگی کا اور اپنے آپ میں ایک محیب خلا کا احساس ہوا۔ یہ احساس نزا کے وقت کی تلخی بن گیا۔ میں اس قدر پریشان اور بے حال ہوئی کہ کھڑکی سے ہٹ کر ٹیلی فون کا ریسیور اٹھایا، ہوٹل کے ایکسچینج سے ہوٹل کا ہی مطلوبہ نمبر لیا اور کہا کہ 4 پیک اسکاچ وسکی اور سوڈا میرے کمرے میں پہنچا دو۔ میں اپنے ماضی کو شراب میں ڈبو دینا چاہتی تھی۔ ان تلخیوں کا اور علاج بھی کیا تھا؟ مگر وسکی کے 4 پیک حلق سے اترے تو یوں لگا جیسے میں نے سینے کی آگ پر تیل ڈال دیا ہو۔ ماضی اور زیادہ نکھر کر سامنے آ گیا۔ میرے ذہن میں بچہ زور زور سے رونے لگا۔ مجھے اپنی چھاتیوں میں اینٹھن سی محسوس ہوئی۔ مجھے بالکل علم نہیں کہ ماں کی چھاتیوں میں جب دودھ اترتا ہے تو وہ اینٹھن محسوس کرتی ہے یا نہیں، اور بچے کو دودھ پلا کر وہ کیا محسوس کرتی ہے، اور جب ماؤں کے بچے پیدا ہوتے ہی مر جاتے ہیں ان کا دودھ اترتا ہے تو دودھ کی تکلیف کے علاوہ ان کے دل کا کیا حال ہوتا ہوگا۔ میرا بھی دودھ اترا تھا، لیکن صرف 3-4 دن تک۔ پھر میں نے دوائیوں سے دودھ خشک کر لیا تھا۔ مگر اب اس کمرے میں بیٹھی جب مجھے چھاتیوں میں اینٹھن سی محسوس ہوئی تو میں سمجھ نہ سکی کہ یہ دودھ کا جوش ہے یا جذبات کے خون کا جوش۔ یہ جو کچھ بھی تھا اس نے میرے بچے کو سامنے لا کھڑا کر دیا۔ میں نے بچے کو نہیں دیکھا تھا، اس کا صرف رونا سنا تھا، اور میں نے نرس سے کہا تھا کہ اسے لے جاؤ، میں اس کی صورت نہیں دیکھنا چاہتی، اور نرس بچے کو لے گئی تھی۔ بچہ مجھے اتنی شدت سے کبھی یاد نہیں آیا تھا، مگر اس دن میرے جذبات اسی ایک خواہش پر تڑپنے لگے تھی کہ میرا بچہ ہو اور میں اسے دودھ پلاؤں۔ یہ فطری خواہش تھی۔ جنسی آسودگی یا آوارگی فطرت کے سارے تقاضے پورے نہیں کر سکتی۔ عورت فطرت کے اس تقاضے کو دبا نہیں سکتی کہ اس کا بچہ ہو۔ اب میں نے اس تقاضے کی شدت کو محسوس کیا اور اسے دبانے کی کوشش کرنے لگی تھی، لیکن تلخی بڑھتی گئی اور یہاں تک بڑھی کہ میں نے ارادہ کر لیا کہ کسی اپنی پسند کے آدمی کو کمرے میں لاؤں اور اس سے کہوں کہ مجھے ایک بچہ چاہیے۔ مگر میرے پیشے کے حقائق ایسے تھے جو بچے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ کوئی ایسا آدمی بھی مجھے نہیں مل سکتا تھا جو میرے ساتھ شادی کر لیتا۔ تاہم فطرت کا یہ خلا جو پر ہوتا نظر نہیں آتا تھا مجھے پریشان کرنے لگا تھا۔ میں نے وسکی کے 3 اور پیگ منگوائے۔
یہ بھی اس خلا میں بہہ گئی۔ آخر ہوٹل کے مینیجر کے پاس گئی اور اس سے امریکی گانجا یعنی میروانہ لے کر اپنے آپ کو بے ہوش کر لیا۔ جب میری آنکھ کھلی تو اگلے روز کے 10 بج رہے تھے۔ سر بوجھل تھا، دل میں گھبراہٹ تھی۔ میں غسل خانے میں چلی گئی۔ جسم پر میں نے بے شمار پانی پھینکا مگر طبیعت سنبھل نہ سکی۔ تنہائی کا احساس بڑھتا جا رہا تھا۔ مجھے ایک ساتھی کی ضرورت تھی، ایسے ساتھی کی ضرورت جو کاروباری نہ ہو اور جو میری تشنگی اور میرے جذبات کو سمجھ سکے۔ محبت کے بغیر کون زندہ رہ سکتا ہے؟ میں نے یہ ارادہ بھی کر لیا تھا کہ میں واپس چلی جاؤں اور اپنے پیشے میں مگن ہو جاؤں۔ وہاں میرے جذبات کبھی یوں نہیں بھڑکے تھے، کبھی بچہ یاد نہیں آیا تھا۔ گناہ کی راتیں اور گناہ کے دن میری فطرت کا خلا پر کیے رکھتے تھے۔ میں نے یہ ارادہ یہ سوچ کر ملتوی کر دیا کہ چند دن مری میں رہوں گی، اگر جذباتی حالت نہ سنبھلی تو پھر میں چلی جاؤں گی۔ کاش وہ مجھے نہ ملتا۔ 2 روز بعد کا واقعہ ہے۔ دن کا پچھلا پہر تھا۔ میں برقع اوڑھے خرامہ مال روڈ کی طرف نکل گئی۔ بھیڑ کوئی ایسی زیادہ تو نہیں تھی، لیکن یہ تھوڑے سے لوگ ہجوم کی مانند دکھائی دے رہے تھے۔ لڑکیاں اور لڑکے کپڑوں کی، بالوں کی اور فیشن کی نمائش کرتے پھر رہے تھے۔ یہ سب مجھے خالی خالی سے لوگ لگے، بے مقصد جینے والے لوگ۔ میں برقعے میں تھی، ایک نقاب اوپر تھا اور دوسرے سے میں نے تھوڑی اور ناک کو چھپا رکھا تھا۔ آنکھیں اور پیشانی ننگی تھیں، پیشانی پر چند ایک بھورے بھورے بال بکھرے ہوئے تھے۔ میں نے اپنا چہرہ آئینے میں دیکھا اور میں نے محسوس کیا تھا کہ برقعے میں میرا آدھا چھپا ہوا چہرہ زیادہ دلکش لگتا ہے۔ میں مال روڈ پر گھومتے پھرتے لوگوں کی بھوکی بھوکی نظروں کو نظر انداز کرتی پوسٹ آفس والے چوک سے بھی آگے نکل گئی۔ ذرا آگے جا کر جو راستہ نیچے کو جاتا ہے اس پر اترنے لگی تو میں نے محسوس کیا کہ میرے پیچھے کوئی آ رہا ہے۔ گھوم کر دیکھا، میری عمر کا ایک نوجوان آ رہا تھا۔ وہ میرے قریب سے گزر گیا۔ اس نے مجھے گہری نظروں سے دیکھا۔ میں نے اسے بڑی اچھی طرح دیکھا۔ اس کے بھرے بھرے تندرست چہرے پر معصومیت کا جو تاثر تھا وہ مجھے کچھ اچھا سا لگا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بھی بڑی پیاری سی اور مردانہ سی چمک تھی۔ اس کے سر کے بال چھوٹے چھوٹے تھے۔ اگر اس کے بال بڑے ہوئے ہوتے تو میں اس کی صورت بھی دیکھنا گوارا نہ کرتی۔ اس کا جسم پھرتیلا، گھٹا ہوا اور جاذب نظر تھا اور اس کی چال میں تمکینت اور مردانگی تھی۔ مری میں مجھے یہ ایک ہی نوجوان ایسا نظر آیا تھا جس کے بال سلیقے سے کٹے ہوئے تھے اور جو مال روڈ کی رونق کو چھوڑ کر اس طرف نیچے چلا جا رہا تھا جہاں کوئی رونق نہیں تھی، بلکہ وہاں مصنوعی حسن نہیں ہوتا، وہاں قدرت کا حسن ہے۔ وہاں تنہائی ہے مگر وہاں جا کر ساتھی کی خواہش شدید ہو جاتی ہے۔ وہ آگے چلا گیا، میں آہستہ آہستہ اترتی گئی اور اس جگہ پہنچ گئی جہاں تھوڑا سا میدانی علاقہ ہے، پتھر کے بینچ ہیں اور لمبے لمبے درختوں کے جھونڈ کھڑے ہیں۔ میں وہاں ٹہلنے لگی۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ کس طرف چلا گیا ہے۔ وہ اچانک ایک طرف نمودار ہوا۔ اس نے مجھے دیکھا اور میں نے اسے دیکھا۔ میرے جذبات ابل پڑے تھے، تنہائی مجھے کھا رہی تھی۔ یقین کیجئے کہ اسے دیکھ کر میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ میرا بچہ بڑا ہو کر اسی کی طرح جوان اور خوبرو ہوگا۔ وہ مجھے اپنے بچے کی طرح معصوم اور بھولا بھالا لگا تھا۔ اس کے چہرے مہرے پر کوئی ایسا تاثر تھا جو اس کی عمر کے جوان آدمیوں کے چہرے پر کم ہی نظر آیا کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے مجھ پر جو تنہائی کا اثر تھا یہ اسی کا فطور ہو کہ اپنی طرح ایک آدمی کو تنہا پھرتے دیکھا تو مجھے اچھا لگا تھا۔ وہ سامنے سے میری طرف آ رہا تھا اور مجھے دیکھ رہا تھا۔ مجھے کچھ ایسا یاد پڑتا ہی جیسے اس کے ہونٹوں پر تبسم آ گیا تھا، یا پھر شاید میں مسکرائی تھی اور یہ مسکراہٹ اسے برقعے کے باریک نقاب میں سے بھی نظر آ گئی تھی۔ کچھ ہوا ضرور تھا۔ میں کوئی شریف لڑکی تو نہیں تھی، مجھ میں حیا اور شرم تو رہی نہیں تھی، اور مردوں کو مسکراہٹوں پر نچا دینا تو میرا یہ پیشہ بن گیا تھا۔ تاہم اگر میں مسکرائی تھی تو یہ مسکراہٹ کاروباری نہیں تھی، اس میں پیار کی تشنگی تھی اور اس مسکراہٹ میں کوئی مسرت نہیں تھی۔ وہ میرے قریب سے گزرنے لگا تو اس نے دھیمی سی آواز میں پوچھا، کسی کا انتظار ہے یا اکیلی سیر کو نکلی ہیں؟ میں رک گئی اور جواب دیا، اکیلی ہی نکل آئی ہوں۔ معافی چاہتا ہوں، اس نے قدرے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ مجھے غلط نہ سمجھیں، معلوم نہیں آپ سے کیوں پوچھ بیٹھا۔ پوچھنے میں کوئی حرج نہیں، میں نے جواب دیا۔ مردوں کو میں اکثر غلط سمجھا کرتی ہوں۔
बातें करने के फ़न में तो मुझे महारत हासिल थी। मैंने उसे बड़ी गौर से देखा। उसके दांत मोतियों की तरह साफ और चमकदार थे। उसके चेहरे पर सेहत की जो रौनक थी, उससे और दांतों की चमक से साफ पता चलता था कि वो सिगरेट नहीं पीता। वो मेरी पेशानी और आंखों को देखता और नज़रें झुका लेता। मैंने कुछ और बातें की तो वो इधर उधर देखने लगा, जैसे भागने का रास्ता देख रहा हो या उसे डर हो कि कोई देख ना ले। मैं हैरान हुई कि उसने खुद ही मुझसे मुखातिब होने की दलेरी की, और जब मैं उसे मुखातिब हूँ तो वो घबरा गया। उसने कहा, आप घूमें फिरें, मैं चलता हूँ। अगर आपको जाने की जल्दी नहीं तो आइए ज़रा इकट्ठे घूम फिर लेते हैं, मैंने कहा। वो कुछ सोचकर रुक गया और फिर हम इकट्ठे टहलने लगे। मैंने उससे पूछा कि वो कहाँ का रहने वाला है और क्या करता है, और उसने बताया कि वो कहाँ का रहने वाला है, मगर ये नहीं बताया कि वो क्या करता है। कहने लगा, चंद दिन मरी गुजारने आया हूँ। शादी कर चुके हो? नहीं, उसने जवाब दिया और कहा, आप अपने मुतालिक भी कुछ बताएं। मैंने अपना फर्जी नाम बताकर कहा, मैं भी चंद दिन मरी गुजारने आई हूँ। आप शादीशुदा तो मालूम नहीं होती, पढ़ती हैं? उसने पूछा। उसकी नज़र कितनी नाकिस और तजुर्बा कितना महदूद था। वो मेरे चेहरे से भी ये पहचान ना सका कि मैं इतनी शादियां कर चुकी हूँ जिनकी मुझे गिनती भी याद नहीं, और मेरी रगों में इतना खून नहीं जितनी कि शराब है। ये उस बेहतरीन और अच्छी ग़िज़ा का असर था कि जो मैं स्मगलरों के यहाँ खाती थी। बहरहाल मेरी उम्र उस वक्त 24 साल थी। चेहरे से मेरी उम्र कम लगती थी। मैंने उसे बताया कि इस साल बीए का इम्तिहान दिया है। उसने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ की रहने वाली हूँ और मैं किसकी बेटी हूँ। मैंने झूठ बोलकर उसे मुतमईन कर दिया। फिर हम मरी के मौसम की बातें करने लगे। कुछ देर गपशप होती रही। मैंने उसमें संजीदगी सी शगुफ्तगी देखी। उसके अंदाज में खुद एतमादी थी। मुझे यही तवक्को थी कि उस मुलाकात का यही अंजाम होगा कि वो मुझे किसी होटल में दावत देगा और उसी ख्वाहिश का इजहार करेगा जिससे मैं अच्छी तरह वाकिफ़ थी। लेकिन उसकी गुफ्तगू का अंदाज़ इतना पुरअसर था कि मैंने तन्हाई का एक अच्छा साथी समझकर उसे कबूल कर लिया। यहाँ ये बता देना मैं ज़रूरी समझती हूँ कि मैं उसका नाम और उसके शहर का नाम न बताऊंगी। आपके साथ और कौन आया है? उसने पूछा। अकेली आई हूँ। कहाँ ठहरी हुई हैं? मैंने जब होटल का नाम बताया तो वो चौंक पड़ा और उसने मुझे गहरी नज़रों से देखा, और उसके चेहरे का तासुर नुमायां तौर पर बदल गया था, जिससे पता चलता था कि उसे मेरे साथ कोई दिलचस्पी नहीं रही। उसने कहा, मुझे इजाज़त है, चलता हूँ। लेकिन मैंने इसरार करके उसे बिठाए रखा। वो कुछ बेचैन हो गया था। उसकी बातों में पहले वाली जान और जोश ही ना रहा था। उसने होटल का नाम सुनकर अधूरी सी कोई बात की, फिर मैं ही बोलती रही। उसने एक बार फिर जाने को कहा तो मैंने पूछा, क्या आपको अचानक कोई काम याद आ गया है? क्या जल्दी है? कोई ऐसी जल्दी तो नहीं, उसने उखड़े हुए लहजे में कहा। बात यह है कि किसी ने देख लिया तो शक करेगा। करने दो, मैंने हंसकर कहा। अगर आप पसंद करें तो शाम का खाना मेरे साथ खाएं। नहीं, उसने दो टोक लहजे में कहा। क्यों नहीं? क्योंकि मैं छोटा सा आदमी हूं, उसने कहा। इतने बड़े होटल में जाने का तो मैं ख्वाब भी नहीं देख सकता। मैं ले जा रही हूं, लेकिन मैं अपना दिमाग खराब नहीं कर सकता, उसने फीकी सी मुस्कुराहट के साथ कहा। मैं कोई ऐसा गरीब तो नहीं हूं, लेकिन मैं आपके मुकाबले में खासा नादार इंसान हूं। वो मुझे उस होटल की वजह से और मेरी शक्लो सूरत और रंग की वजह से किसी बड़े ही अमीर बाप की बेटी समझ रहा था। मेरी अमीरी में तो शक नहीं था, मगर वो नहीं जानता था कि मैं कितनी गरीब हूँ और उस वक्त कितनी मोहताजी महसूस कर रही हूँ। मैंने आपको ये बताने की पूरी कोशिश की है कि ये आदमी मुझे क्यों अच्छा लगा, लेकिन आप समझ नहीं सकी होंगी। मैं खुद भी अपने आप को नहीं समझा सकती कि मैंने उस आदमी को क्यों फ़ौरन ही दिल में बिठा लिया था, और जिस मासूमियत से उसने कहा कि मैं आपके मुकाबले में नादार इंसान हूँ, वो मासूमियत मुझे इतनी प्यारी लगी कि मैंने बेसाख्ता कहा, मैं आपको अपने साथ ले जा रही हूँ और आपको चलना पड़ेगा। अब उसकी बेचैनी बढ़ गई, लेकिन उसने इनकार न किया। सूरज गुरूब होने वाला था। हम उठे और चल पड़े। वो मुझसे 2-3 कदम दूर रहने की कोशिश करने लगा, जो मैंने कामयाब ना होने दिया। ऊपर चढ़ते चढ़ते
جب ہم سڑک پر پہنچے تو میرا سانس بری طرح پھول گیا۔ سڑک پر لوگ آ جا رہے تھے اور ہر کوئی مجھے گھورتا تھا۔ میں نے نقاب آدھے چہرے پر ڈال لیا تھا۔ وہ مجھ سے چند قدم آگے چلا گیا تھا۔ سڑک کے دوسرے کنارے پر 2 جوان آدمی جا رہے تھے۔ انہوں نے میرے ساتھی کو دیکھ کر ہاتھ ہلائے اور ایک نے کہا، ہیلو کیپٹن۔ اس نے بھی ہنس کر ہاتھ ہلایا۔ میں اس سے جا ملی اور پوچھا، آپ فوج میں کیپٹن ہیں؟ ایسی قسمت کہاں، اس نے کہا، میں راولپنڈی کی ایک ہاکی ٹیم کا کیپٹن ہوں۔ یہ دونوں مجھے جانتے ہیں۔ میں اسے ہوٹل میں اپنے کمرے میں لے گئی اور برقع اتار دیا۔ وہ کچھ دیر مجھے دیکھتا رہا اور پھر بولا، آپ کو میں سمجھ نہ سکا، آپ اتنے بڑے ہوٹل میں رہتی ہیں، آپ پوری طرح ماڈرن اور سوشل ہیں، پھر یہ برقع آپ نے کیوں چڑھا رکھا ہے؟ اپنے آپ کو لوگوں سے چھپانے کے لیے۔ ایسی کیا ضرورت پیش آئی ہے؟ پھر کبھی بتاؤں گی۔ اور میں نے موضوع بدل دیا۔ وہ کچھ جھیمپا ہوا تھا۔ میں نے اسے باتوں میں لگا لیا اور اسے یقین دلایا کہ میں نے اس کا صرف ساتھ حاصل کرنے کے لیے اس میں دلچسپی لی ہے۔ میں نے کھانا کمرے میں ہی منگوانے کا آرڈر دے دیا تھا۔ میں نے اس سے اس کے متعلق سب کچھ جاننے کی بہت کوشش کی، مگر اس نے کچھ نہ بتایا۔ میں نے ذرا زیادہ بے تکلفی سے باتیں شروع کر دیں۔ اگر اس کے دل میں میرے متعلق کوئی وہم پیدا ہو گیا تو بجا تھا۔ اس کے ساتھ ایک ایسی لڑکی کا بے نقاب ہو جانا کہ جو اتنے مہنگے ہوٹل میں رہتی تھی ایک عجوبہ تھا، اور مجھے اس کے کردار کا یہ پہلو بہت پسند آیا کہ بے تکے کے جواب میں بے تکلف ہونے کے بجائے وہ مجھ سے دور ہٹنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کا رد عمل یہی ہونا چاہیے تھا۔ کھانا امیرانہ تھا، وہ کھانے کا سلیقہ جانتا تھا، کھانے کے آداب سے واقف تھا، گفتگو کا فن بھی جانتا تھا۔ وہ ایسا غریب آدمی نہیں تھا جیسا کہ اس نے اپنے متعلق کہا تھا۔ کھانے کے بعد اس نے جانے کی اجازت مانگی تو میں نے اس سے کہا، میں دور تک ساتھ چلوں گی۔ وہ مجھے ساتھ نہیں لے جانا چاہتا تھا، لیکن میں نے برقع اوڑھا اور اس کے ساتھ چل پڑی۔ کچھ دور تک اس کے ساتھ گئی تو وہ رک گیا اور مجھے واپس جانے کو کہا۔ تب میں نے بہت ہی زیادہ جذباتی ہو کر اس سے کہہ دیا، خدا کے لیے مجھے غلط مت سمجھنا، کل ضرور ملنا۔ اس نے اسی جگہ جہاں وہ مجھے ملا تھا ملنے کا وعدہ کیا اور پھر چلا گیا۔ صاحب، میں آپ کو اس سے ملنے سے پہلے کی جذباتی حالت بتا چکی ہوں۔ یہ کیفیت ایسی تھی جیسے میرے سارے زخم کھل گئے تھے اور ان سے ٹھیسیں اٹھ رہی تھیں، اور اب اس کیفیت میں وہ مل گیا تو وہ ٹھیسیں تھم گئی تھیں، مگر وہ چلا گیا تو دل پر پھر وہی گھٹن عود کر آئی۔ بخدا ایسے محسوس ہوا جیسے میرا اور اس کا بڑا ہی گہرا رشتہ ہو۔ اس کی یہ خوبی مجھے بہت ہی اچھی لگی تھی کہ اپنی عمر کے جوانوں کی طرح اس نے میرے ساتھ بے تکلف ہونے کے بجائے مجھ سے 2 قدم دور رہنے کی کوشش کی تھی، جیسے اسے میرے حسن اور میرے جسم کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ تاہم یہ خطرہ میرے سر پر منڈلا رہا تھا کہ کسی بھی وقت وہ ان مردوں کے روپ میں آ جائے گا جو میں سینکڑوں بار دیکھ چکی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ یہ اب میرے لیے کوئی خطرہ نہیں۔ اگر اس نے ایسی کوئی حرکت کی یا ایسی خواہش کا اظہار کیا تو میں اپنی فیس بتا کر پیشگی وصول کر لوں گی۔ اس رات میں خاصی پریشان اور بے چین رہی۔ یہ جوان سال آدمی میری نظروں کے سامنے رہا۔ معلوم نہیں کیوں مجھے یقین سا ہو گیا تھا کہ یہ آدمی ان مردوں سے مختلف ہے جن کے ساتھ میرا واسطہ پڑ چکا تھا۔ یہ یقین مجھے سکون دیتا تھا، مگر وہ خطرہ جو میں بیان کر چکی ہوں مجھے پھر بے چین کر دیتا۔ اسی کیفیت میں میری آنکھ لگ گئی اور میں نے اسے خواب میں دیکھا۔ عورت کی فطرت کے تقاضے عملی صورت میں مجھے خواب میں نظر آئی۔ وہ بچہ بن گیا تھا اور میں اسے اپنی چھاتیوں سے دودھ پلا رہی تھی۔ میں اس کے سر کو اور اس کے ننھے منھے ہاتھوں کو چوم رہی تھی۔ مجھے بادل کی گرج سنائی دی، بجلی چمکی۔ اس چمک سے میری آنکھیں بند ہو گئیں، اور جب میں نے آنکھیں کھولیں تو میری گود خالی تھی۔ میں چیختی چلاتی دوڑنے لگی۔ بادل گرج رہے تھے اور میری آنکھ کھل گئی۔ کمرے میں نیلے رنگ کا چھوٹا سا بلب جل رہا تھا۔ میں گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ چھت پر بارش کا اتنا شور تھا جیسے میں پل کے نیچے کھڑی ہوں اور اوپر سے ریل گاڑی گزر رہی ہو۔ میرا دل خوف سے بڑی زور سے بج رہا تھا۔ اپنی چھاتیوں پر مجھے بچے کے ہونٹوں کا لمس محسوس ہو رہا تھا۔ دل میں گھبراہٹ کا یہ عالم کہ میں نے چھاتیوں پر ہاتھ رکھ کر دیکھا کہ جیسے میں فی الواقع بچے کو دودھ پلاتی رہی ہوں۔ خواب تو میں نے بہت دیکھے ہیں،
ख्वाबों में डरी भी हूँ, मगर आंख खुलते ही जहन ठिकाने आ जाता था और दिल को ये सुकून मिल जाता कि ये तो ख्वाब था। मगर यकीन कीजिए कि उस ख्वाब से आंख खुली तो मुझे यकीन नहीं आता था कि ये ख्वाब था। मैं उस वहम में मुब्तला हो गई कि उसे कुछ हो गया है, और ये अगर ख्वाब ही था तो खुदा का कोई इशारा था। बारिश बड़ी ही धुंध और तेज़ थी। तन्हाई का एहसास मेरे खौफ में इजाफा कर रहा था। मैं कमरे में हर तरफ देखने लगी और मेरे सीने में प्यार का ऐसा तूफान उठा कि मैं उस बारिश में ही उसके पास पहुंच जाने को बेताब होने लगी थी। मगर मालूम नहीं था कि वो कहाँ रहता है। वो मुझे रास्ते में रोक कर चला गया था। बड़ी ही मुश्किल से मैंने अपने आप को संभाला, लेकिन वो मेरी नज़रों के सामने से हटा नहीं। मालूम नहीं कब मेरी आंख लग गई, और जब आंखें खुली तो दिन के 10 बज रहे थे। ख्वाब का असर अभी तक दिल और दिमाग पर मौजूद था, और उसके साथ ये बेताबी और बेकरारी कि उसे फ़ौरन जाकर देखूं कि वो खैरियत से तो है। वो दिन मेरी ज़िंदगी का बड़ा ही लंबा दिन था। ये पहला मौका था कि किसी मर्द के लिए मेरी जज्बाती कैफियत इतनी ज़्यादा बिगड़ गई थी। एक मेरा वो मोहसिन था जो किसी जागीरदार का बेटा था। उसने मुझे उस वक्त पनाह दी थी कि जब मेरे पेट में बच्चा था और मैं खाविन से तलाक लेकर घर से भाग गई थी। उसका एहसान मैं सारी उम्र नहीं भूलूंगी, लेकिन उसके साथ मुझे ऐसी वालिहाना मोहब्बत नहीं थी। उसे मैंने मोहब्बत का धोखा देकर अपने साथ शादी के लिए तैयार करने की कोशिश की थी। इत्तेफाक की बात यह है कि वो अच्छा आदमी निकला। उसके बाद मुझे होटल के मैनेजर का सेक्रेटरी अच्छा लगा था, मगर उसे भी मैं शादी के लिए कहना चाहती थी। मगर अब ये नौजवान जो मुझे मरी में सरे राह मिल गया था, मेरी रूह की गहराइयों में उतर गया था, और उसके इंतज़ार में दिन काटना मुहाल हो गया था। मैं वक्त से पहले उस जगह पहुंच गई जहां उसे आना था। बहुत देर टहलती रही। ये जगह नीचे थी। मैं बार बार ऊपर देखती थी। आखिर वो मुझे नज़र आ गया। मैं दौड़ती हुई ऊपर को जाने लगी। वो भी तेज़ी से नीचे आया, और जब वो मेरे करीब आया तो मैंने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए। वो बौखला सा गया। उसने मेरे हाथों को अपने हाथों में दबाया नहीं। उसका रद्द-ए-अमल सर्द था। मैं उसे हर तरफ से यूं देखने लगी कि जैसे कोई बच्चा गिर पड़े तो उसे माँ देखती है कि कहीं चोट तो नहीं आई। आप ये क्या देख रही हैं? उसने पूछा। नीचे चलो, बताती हूँ, मैंने कहा, और जज्बात की शिद्दत से आपके बजाय तुम कहकर मुखातिब हुई। तुम ठीक तो हो ना? अभी तक तो ठीक हूँ, उसने कहा। नीचे जाकर हम बैठ गए और मैंने उसे रात का ख्वाब सुनाया और कहा, हम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह नहीं जानते, मगर मैं दिल की बात कहते हुए झिझकूंगी नहीं कि ज़िंदगी में पहली बार मेरी जज्बाती कैफियत ने ये रंग और ये शिद्दत इख्तियार की है। तुम मेरे दिल में उतर गए हो। उसने खुश होने के बजाय मुझे ये समझाना शुरू कर दिया कि ख्वाब का असर कबूल नहीं करना चाहिए। उसने मुझे अपने 2-3 बड़े ही डरावने ख्वाब सुना दिए थे। फिर बात से बात निकलती चली गई और सूरज गुरूब हो गया। मैंने उसे होटल में चलने को कहा तो वो टालने लगा, लेकिन मैं इसरार करके उसे अपने साथ ले गई। उसे अच्छा भला देखकर मुझे सुकून महसूस हुआ, और जब मैंने ये देखा कि उसमें कल वाली झिझक नहीं है तो मुझे ऐसी मुसर्रत महसूस हुई जिससे मैं हमेशा नाआशना रही थी। उसके साथ चलते चलते मैं सोच रही थी, क्या मैं इस हम उम्र आदमी के साथ शादी करना चाहती हूँ? क्या ये मुझे कबूल कर लेगा? नहीं, मैं इसे धोखा नहीं दूंगी। मैं इसके काबिल नहीं, और अगर इसने मुझे शादी के लिए कहा तो मैं इसे साफ साफ बता दूंगी कि मैं कौन हूँ और क्या हूँ, और उसे कहूँगी कि अब फैसला करो। वो मेरे साथ साथ चलने से गुरेज कर रहा था। मुझसे 2-3 कदम आगे चलने की कोशिश कर रहा था। करीब से लोग गुजर रहे थे। उनमें ज़्यादातर नौजवान थे। ये सब मुझे बड़ी गौर से देखते थे। वर्दी पहने हुए फौजी भी हमारे करीब से गुजरे, और हम मॉल रोड के तमाशाइयों में से गुजरते अपने होटल वाली चढ़ाई चढ़ने लगे थे। मैं थक गई थी। आगे बढ़कर मैंने उसका बाजू पकड़ लिया और उसके सहारे ऊपर गई। मुझे ये ख्याल आया कि मैं उस मर्द को बिल्कुल उसी तरह गर्विदा बनाने की कोशिश करूंगी कि जिस तरह मर्द औरतों को फांसने की कोशिश करते हैं। हम कमरे में जा बैठे। थोड़ी देर इधर उधर की बातें करके मैंने पूछा, कैप्टन, आपकी रेजिमेंट कौन सी है और कहाँ है? आप 15 रोज़ की छुट्टी में आए हैं ना? उसने मुझे सर से पांव तक देखा। उसके चेहरे का रंग बदल गया। वो आहिस्ता आहिस्ता उठा
اور میرے سامنے کھڑا ہو کر بولا، تم مینٹل کیس ہو یا جاسوس، کہاں جانا پسند کرو گی، مینٹل ہاسپٹل میں یا ملٹری انٹیلیجنس کے پاس؟ میں بیسوا تھی، اس لحاظ سے میرا کوئی کردار نہیں تھا۔ میں زمیندوز دنیا کی شہزادی تھی، مگر باعزت سوسائٹی کی دھتکاری ہوئی تھی۔ میں وہ طوائف تھی جسے آپ لوگ گالی کے طور پر استعمال کیا کرتے ہیں۔ میرا وجود غلیظ اور میری ذات ننگی گالی سے زیادہ ننگی تھی، مگر میں جاسوس کا لفظ برداشت نہ کر سکی۔ جاسوس سے مراد ہندوستان کی جاسوس تھا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ہندوستان اور پاکستان کے تعلقات کیسے ہیں۔ ایک ہی مہینہ پہلے رن کچھ میں دونوں ملکوں کی جنگ ہوئی تھی۔ میں نے اخبار میں بھی پڑھا تھا کہ ہندوستان کے وزیر اعظم شاستری نے کہا ہے کہ اب ہم اپنی مرضی کا محاذ کھول دیں گے۔ میں نے اخباروں میں جنگ کی ساری خبریں پڑھی تھیں، لیکن کوئی توجہ نہیں دی تھی۔ اس جنگ کا ہم پر یہ اثر پڑا تھا کہ اسمگلنگ رک گئی تھی اور ہم اس سوچ میں پڑ گئے تھے کہ راستہ کب صاف ہوگا۔ مگر اس آدمی نے جب مجھے جاسوس کہا تو ایک لمحے میں میرا ذہن 18 برس پیچھے چلا گیا کہ جب میں ذرا جتنی بچی تھی اور باپ یادہ ہندوستان سے ہجرت کر کے پاکستان میں آئی تھی۔ وہ شعلے جو میں نے اپنے گاؤں کو جلاتے دیکھے تھی، وہ میرے سینے میں بھڑک اٹھی، اور اس کے منہ سے جاسوس کا لفظ سن کر میں شعلے کی طرح بھڑک اٹھی۔ میرے ہونٹ کانپنے لگے اور میں جوش میں اٹھ کھڑی ہوئی۔ سنیں پاک آرمی کے کیپٹن، میری آواز رندھیا گئی۔ میں دھاڑے مار مار کر رونا چاہتی تھی۔ مجھے ہچکی سی آئی اور بڑی مشکل سے اپنی آواز کو اپنے آپ کو سنبھال کر اس سے کہا، پیشتر اس کے کہ میں تمہارے منہ پر تھوک دوں، میرے ساتھ وعدہ کرو کہ مجھے آئندہ جاسوس نہیں کہو گی۔ تمہیں یہ شک کیوں ہوا تھا؟ تمہیں کس نے بتایا ہے کہ میں پاک آرمی کا کیپٹن ہوں؟ اس نے پوچھا۔ تمہیں میرا صحیح نام کس نے بتایا ہے؟ مجھ میں تمہیں کیا کشش نظر آئی ہے کہ میرے ساتھ اتنی بے حیائی سے بے تکلف ہو گئی ہو؟ تم اتنی امیر لڑکی مجھ جیسے عام آدمی کو پھانسنے کی کوشش کیوں کر رہی ہو؟ تم یہاں اکیلی کیوں رہتی ہو؟ مجھے سارے سوالوں کا جواب دو۔ سب سے پہلے یہ بتاؤ کہ تم کس کی بیٹی ہو؟ میں نے چلا کر کہا، میں کسی کی بیٹی نہیں، اور میں سر ہاتھوں میں ڈال کر بے قابو ہو کر رونے لگی۔ اچانک ہی میرے آنسو تھم گئے۔ میں نے سر جھٹک کر اوپر دیکھا۔ وہ کھڑکی کھولے باہر دیکھ رہا تھا۔ میں نے اسے کہا، ادھر آؤ، میں تمہارے سوالوں کا تمہیں جواب دیتی ہوں۔ وہ وہیں کھڑے کھڑے گھوما اور آہستہ سے بولا، کہو، میں سن رہا ہوں۔ اس کے چہرے پر ایسا وقار اور ایسا رعب تھا جو میں نے اس عمر کے آدمی میں کم ہی کبھی دیکھا تھا۔ میں اسے دھتکار دینا چاہتی تھی۔ میری زبان سے یہ الفاظ نکل چلے تھے کہ جاؤ لے آؤ اپنی ملٹری پولیس کو۔ میں دیکھتی ہوں کہ جاسوسی کے الزام میں مجھے کون گرفتار کرنے کی جرات کرتا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ مجھ میں اتنی پاور تھی، یا یوں کہہ لیجئے کہ میرے ہاتھ میں اتنی پاور والے افسر تھے کہ جو مجھ پر ہاتھ ڈالتا اسے میں نوکری سے نکلوا دیتی۔ لیکن اس نے جب گھوم کر مجھے دیکھا تو اس کے پرشباب چہرے کے جلال اور رعب نے میرے اعصاب پر قبضہ کر لیا۔ میں اس سے اس لیے نہیں دبکی تھی کہ وہ فوج کا کپتان ہے اور مجھے گرفتار کروا دے گا۔ وجہ یہ تھی کہ وہ میری شخصیت پر چھا گیا تھا۔ مجھے اس طرح معلوم ہوا کہ تم کیپٹن ہو کہ کل 2 آدمیوں نے تمہیں کہا تھا، ہیلو کیپٹن۔ تم نے مجھے بتایا تھا کہ تم ہاکی ٹیم کے کیپٹن ہو۔ میں مان گئی تھی۔ آج شام جب تم مال روڈ پر آ رہے تھے تو تم مجھ سے آگے تھی، وردی پہنے ہوئے تھی۔ 2 فوجیوں نے تمہیں سیلیوٹ کہا تھا اور تم نے سیلیوٹ کا جواب دیا تھا۔ میں جان گئی کہ تم ہاکی ٹیم کے نہیں بلکہ پاک فوج کے کیپٹن ہو۔ اس کی تصدیق اس طرح ہوئی کہ جب ہم ہوٹل کے راستے پر اوپر چڑھنے لگے تھے تو میں تم سے 4-5 قدم پیچھے تھی، اور تمہاری طرح کے 2 جوان سے لڑکے میرے قریب سے گزرے تو ایک نے تمہارا نام لے کر کہا تھا، کیپٹن جا رہا ہے۔ میں سمجھ گئی کہ تم نے مجھے اپنا غلط نام بتایا تھا اور تم مجھ سے اپنا عہدہ پوشیدہ رکھنا چاہتے تھے۔ تمہاری ڈیل ڈول اور تمہاری بول چال بتاتی ہے کہ تم فوجی ہو۔ یہاں تک میں نے مان لیا۔ اس نے کہا، میرے باقی سوالوں کا جواب دو۔ میں تمہارا شک یہ بتا کر رفع کر دینا چاہتا ہوں کہ انڈیا کے ساتھ ہماری جنگ ختم نہیں ہوئی، صرف رن کچ کی لڑائی ختم ہوئی ہے۔ میں چاہوں تو 15 منٹ کے اندر یہ ہوٹل سیل کروا سکتا ہوں۔ تم انڈیا کی جاسوس ہو
تو یہاں سے زندہ انڈیا نہیں جا سکو گی۔ اب کہ میرا رد عمل کچھ اور تھا۔ میں دراصل نارمل ذہن کی لڑکی نہیں تھی۔ میری دنیا کی کوئی لڑکی، کوئی عورت اور کوئی مرد نارمل ذہن کا نہیں۔ ہم لوگ اب نارمل ہیں۔ اب نارمل انسان کا رد عمل اس کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ یہی حال میرا تھا۔ اس نے مجھے ایک بار پھر انڈیا کا جاسوس کہا تو میں نے غم اور ملال سے بوجھل آواز میں کہا، میں انڈیا کی جاسوس نہیں، انڈیا کی مہاجر ہوں، پناہ گزین ہوں۔ 18 سال گزر گئے ہیں، ابھی تک مجھے پناہ نہ مل سکی۔ میں نے جسے منزل سمجھا وہ سراب نکلا۔ تم مجھے دیانتدار معلوم ہوتے ہو، فوجی ہونا، لیکن ایک بڑی لمبی کہانی سنانے سے پہلے میں تمہیں یہ بتا دینا چاہتی ہوں کہ تم اگر یہ ہوٹل سیل کرا سکتے ہو تو میں 15 منٹ کے اندر سیل توڑوا سکتی ہوں۔ جس ملک کی آن پر تم جیسے نوجوان لیفٹیننٹ اور کیپٹن جانے قربان کر دیتے ہیں، اس ملک میں حکمران میری مٹھی میں ہیں۔ تم سرحدوں پر خون بہاتے ہو اور ہمارے بادشاہ سرحدوں کے اندر شراب کے مٹکے بہا دیتے ہیں۔ میرے ساتھ سیدھی سیدھی بات کرو، اس نے کہا، یہاں کسی فلم کی شوٹنگ نہیں ہو رہی۔ میرے پاس بیٹھ جاؤ، میں نے اس سے کہا۔ میرے آنسو بہہ نکلے تھے۔ میں نے اس سے پوچھا، تمہارے پاس اتنا وقت ہے کہ میری پوری کہانی سن سکو؟ اس سوال کا جواب دینے کے لیے کہ میں نے تم جیسے عام آدمی کو پھانسنے کی کوشش کی تھی، مجھے بات اس وقت سے شروع کرنی پڑے گی کہ جب میں پاکستان میں داخل ہوئی تھی۔ اب وہ میرے سامنے بیٹھ گیا تھا۔ میں نے بچپن سے کہانی شروع کی اور پھر مری میں اس کی ملاقات پر ختم کی۔ جو باتیں اور واقعات آپ کو سنا چکی ہوں وہ تمام کے تمام اسے سنا دیے تھے، کوئی ایک بھی بات نہیں چھپائی۔ سناتے سناتے میں کتنی بار روئی، کتنی بار ہنسی، اور جب میں نے بات ختم کی تو رات کے 11:30 بج رہے تھے۔ میں نے اسے گزشتہ رات کی کیفیت سنائی جب تنہائی کے احساس نے مجھے دیوانہ کر دیا تھا اور میں اس دیوانگی میں باہر نکل گئی تھی، اور میری اس جذباتی کیفیت میں وہ مجھے مل گیا تھا۔ اس نے آہ بھری اور صوفے سے اٹھ کر کمرے میں ٹہلنے لگا۔ میں دیکھ رہی تھی کہ وہ کسی گہری سوچ میں کھو گیا تھا۔ آپ اپنے متعلق سوچیں۔ میری آپ بیتی سنتے سنتے 3-4 بار آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ آپ پختہ عمر کے انسان اور حساس قسم کے ایڈیٹر ہیں، اس لیے آپ اپنے آنسو روک نہ سکے۔ وہ پاک فوج کا کیپٹن تھا۔ فوجی ٹریننگ نے اسے سخت جان بنا دیا تھا، اس لیے اس نے آنسوؤں کو آنکھوں میں نہیں آنے دیا تھا، مگر وہ مجھ سے چھپا نہیں سکا کہ وہ آنسو روک رہا ہے۔ اس کی اتنی اچھی، اتنی پیاری آنکھیں کئی بار لال سرخ ہو گئیں۔ 2-3 بار اس نے مٹھیاں بھینج کر صوفے پر گھونسے مارے اور وہ انہماک سے سنتا رہا تھا۔ میں نے سنا ہے کہ جاسوس عورتیں پکڑی جاتی ہیں تو وہ اپنے متعلق دردناک کہانیاں سنا کر اپنی مظلومیت کا اظہار کرتی ہیں اور اپنے آپ کو مظلوم ظاہر کرتی ہیں۔ مجھے معلوم نہیں کہ وہ کسی کو متاثر بھی کر سکتی ہیں یا نہیں، لیکن میری کہانی من گھڑت قصہ نہیں تھا۔ یہ میرے سینے کی تحریر تھی۔ جو میں نے اسے پڑھ کر سنائی تو وہ بے قراری کے عالم میں کمرے میں ٹہلنے لگا۔ مجھے معلوم نہیں کہ میں اب بھی تمہارے اس سوال کا جواب دے سکی ہوں یا نہیں کہ میں جو اتنی امیر لڑکی ہوں تم جیسے عام آدمی کو کیوں پھانسنا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا، تم فوجی ہو، پتھر ہو، تم موم ہو جاؤ تو ملک کا دفاع نہ کر سکو گے۔ تم میرے کل رات کے جذبات نہیں سمجھ سکے۔ وہ کمرے میں ٹہلتے ٹہلتے رک گیا اور کولہوں پر ہاتھ رکھ کر مجھے دیکھنے لگا۔ پھر میں نے کہا، میں نے تمہیں دلیری سے بتا دیا ہے کہ میں اسمگلر گروہ سے تعلق رکھتی ہوں۔ میں نے تمہاری کپتانی سے ڈر کر اقبال جرم نہیں کیا ہے۔ یہ کانٹے ہیں جو میں نے اپنے ضمیر اور اپنی روح سے چن چن کر نکالے ہیں اور تمہارے آگے رکھ دیے ہیں۔ میں ذرا سی دیر میں اتنی دولت اکٹھی کر سکتی ہوں کہ تم جیسے آدھی درجن کیپٹن خرید کر اپنے پاؤں میں بٹھا سکتی ہوں۔ میں نے اس ہوٹل میں دولت مند گاہکوں کو پھانسا ہے۔ تمہیں پھانسنے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ تم نے مجھے یہ بتا دیا تھا کہ تم نادار ہو اور اس ہوٹل میں آنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے، مگر تمہاری قیمت اتنی زیادہ ہے کہ جو میں نہیں دے سکتی۔ میں نے تمہیں وہ مرد بتائے ہیں جن کے وجود میں مجھے منزل نظر آئی تھی، مگر وہ منزل کا فریب تھا۔ وہ میرے جسم سے کھیلے اور اپنی راہ لگ گئے، اور ایک تم ہو کہ میرے جذبات کو فوجی بوٹوں تلے کچل رہے ہو۔ میں انڈیا کی جاسوس نہیں، انڈیا کی دشمن ہوں۔ اگر جاسوسی کے لیے تم مجھے ٹریننگ دے کر انڈیا میں بھیج دو تو مجھے روحانی خوشی ہوگی۔ پاکستان اتنا بے غیرت ملک نہیں
کہ کسی عورت کو دشمن کے ملک میں بھیجے۔ اس نے کہا، ہم جانتے ہیں کہ جاسوس عورتیں اپنی عصمت کا ہتھیار استعمال کیا کرتی ہیں، ہم ابھی زندہ ہیں۔ اس نے ذرا سوچ کر پوچھا، کیا تمہیں توقع تھی کہ میں تمہارے ساتھ شادی کر لوں گا؟ میری توقع اور میری امید اتنی مجروح ہو گئی ہے کہ اب میں اس سے دستبردار ہو چکی ہوں۔ میں نے جواب دیا، پھر بھی میرے سینے میں ایک عورت اس امید پر زندہ ہے کہ ایک آدمی آئے گا جو مجھے اس جہنم سے نکال کر لے جائے گا۔ اب جب کہ میں نے تمہیں اتنی واضح تفصیل سے بتا دیا ہے کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں اور میرا ماضی کیسا تھا، تو میں تم جیسے نوجوان سے ایسی توقع کیسے وابستہ کر سکتی ہوں کہ تم مجھ سے شادی کر لو گی؟ کر لوں گا، اس نے فوجیوں کے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ کر لوں گا یوں کہا تھا کہ جیسے اس نے کہا ہو کہ میرے پاس رائفل ہے، میں گولی چلا دوں گا۔ وہ آہستہ آہستہ میرے قریب آیا۔ میں صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے دونوں ہاتھ میرے دونوں گالوں پر رکھ کر میرا چہرہ اوپر اٹھایا۔ تب میں نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں میں آنسو تھی۔ میں اٹھی اور دوسرے لمحے ہم ایک دوسرے کے بازوؤں میں تھی۔ وہ فوجی تھا۔ اس کے بازوؤں کی گرفت اور طاقت سے میری پھسلیاں چٹک اٹھیں، لیکن مجھے کیسا سکون اور کیسا نشہ آور قرار ملا، میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی۔ میں مرد کے بازوؤں اور جسم کے کسی بھی حصے سے ناآشنا نہیں تھی۔ مردوں نے میرے جسم کو بے دردی سے نچوڑا اور بھنبوڑا تھا، مگر یہ پہلا مرد تھا جس کی گرفت میں وارفتگی اور پیار کی شدت تھی۔ پھر یوں ہوا کہ میں صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی، وہ صوفے پر لیٹا ہوا تھا۔ اس کا سر میری گود میں تھا اور میں بار بار اس کا منہ یوں چوم رہی تھی جیسے وہی میرا بچہ ہو، جسے میری کوکھ نے جنم دیا اور جسے میں نے دیکھا بھی نہیں تھا۔ میں نے اسے کہہ دیا، میں تمہیں خاوند نہیں بنا سکوں گی۔ کیوں؟ اس نے قدرے بدک کر پوچھا۔ ایسے لگتا ہے جیسے تم ہی میرے وہ بچے ہو جسے میں ہسپتال میں جن کر عیسائیوں کے حوالے کر آئی تھی۔ وہ چونکہ فوجی تھا، میری طرح فلمی اور ڈرامائی مکالمے نہیں بول سکتا تھا، اس لیے اس نے کہا، خدا کے لیے مجھے حرامی بچہ تو نہ بناؤ، میں اصل حلالی ہوں۔ میری ہنسی نکل گئی۔ اعصاب پر جو تناؤ تھا وہ ختم ہو گیا اور مجھے یاد آ گیا کہ ہم نے کھانا تو کھایا ہی نہیں۔ رات کے 12:30 بج رہے تھے۔ یہ ان ہوٹلوں میں سے ایک ہوٹل تھا جو دن کو سوتے اور رات کو جاگتے ہیں۔ میں نے فون کر کے کھانا کمرے میں لانے کو کہنے لگی تو اس سے پوچھا، کچھ پیو گی؟ وسکی، بیئر؟ میں تو سگریٹ بھی نہیں پیتا، اس نے کہا۔ تم پینا چاہو تو منگوا لو، میں تمہیں روک نہیں سکتا۔ میں اسے بتا چکی تھی کہ میں نے کیسے کیسے نشے کیے ہیں اور اب کتنی شراب پی جاتی ہوں۔ میں نے اس سے کچھ بھی نہیں چھپایا تھا۔ مجھے عادی شراب نوش سمجھ کر اس نے کہا کہ میں تمہیں روک تو نہیں سکتا۔ میں نے اسے کہا، اگر تم یہ کہتے کہ میرے سامنے مت پینا تو مجھے زیادہ خوشی ہوتی۔ میں نہیں پیوں گی اور وعدہ کرتی ہوں کہ کبھی نہیں پیوں گی۔ اور پھر کھانا آ گیا۔ ہم نے کھایا۔ اس پر سنجیدگی سی طاری رہی جس کی وجہ غالباً یہ تھی کہ اس نے زندگی کا بڑا ہی اہم، بے حد نازک اور بڑا ہی خطرناک فیصلہ کیا تھا، اور میں سمجھ گئی کہ وہ دھوراہے پر کھڑا ہے اور سوچ رہا ہے کہ جو راستہ اس نے منتخب کیا ہے اس پر چلے یا نہ چلے۔ میں نے اسے ایسا یقین دلانے کی کوئی کوشش نہیں کی کہ میں اس کی وفادار رہوں گی، دھوکہ نہیں دوں گی وغیرہ۔ میں نے کوئی قسم نہیں کھائی۔ میں نے جس انداز میں اسے اپنی آپ بیتی سنائی تھی، اس انداز نے اور میرے آنسوؤں نے اسے یقین دلا دیا تھا کہ میں اندر سے کیا تھی۔ تمہیں واپس جانا ہوگا۔ کھانے کے بعد میں نے وقت دیکھ کر کہا، 1:30 بج چکا ہے۔ میں چھٹی پر ہوں، اس نے جواب دیا۔ یہیں سو جاؤ۔ اور وہ مان گیا۔ میرے پاس اس کے لیے کوئی پاجامہ نہیں تھا۔ میں نے اپنی ایک ریشمی چادر اسے دے دی جو اس نے پتلون اتار کر باندھ لی، اور پھر شرٹ اتار کر بنیان پہنے رکھی۔ وہ صوفے پر لیٹ گیا۔ میں نے بے ساختگی سے اسے بازو پکڑ کر اٹھایا اور اسے پلنگ پر لٹا دیا۔ اس نے پوچھا، تم صوفے پر سو گی؟ میں جواب دینے کے بجائے اس کے ساتھ پلنگ پر لیٹ گئی۔ اس نے الگ سونے کی ضد کی جو میں نے پوری نہ ہونے دی۔ اس نے ہنس کر مجھے ایک کہانی سنائی۔ اس نے کہا، مجھے معلوم نہیں یہ کہانی سچی ہے یا افسانہ ہے، بہرحال مجھے اچھی لگتی ہے۔ نیپولین نے جب روس پر حملہ کیا تھا تو اس کی ایک بٹالن نے روسی علاقے کے اندر جنگل میں کیمپ کیا تھا۔ شام کے بعد ایک جوان روسی عورت جو بہت خوبصورت تھی
نیپولین کے ایک بٹالین کے کمانڈر کے خیمے میں چلی گئی۔ وہ دیہاتی لگتی تھی۔ اس نے مظلوم عورت بن کر بٹالین کمانڈر کو بتایا کہ جنگ نے اسے تباہ کر دیا ہے، اس کا خاوند، اس کے بچے اور اس کے مویشی مارے گئے ہیں۔ بٹالین کمانڈر اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے ہمدردی کی خاطر اس عورت کو اپنے پاس بٹھا لیا اور اس کی دلجوئی کرنے لگا۔ عورت نے کمانڈر کے ساتھ بے تکلفی پیدا کر لی اور اسے اس قسم کی باتیں پوچھنے لگی کہ یہاں سے اس کا دستہ کہاں جا رہا ہے اور اب نیپولین کا کیا ارادہ ہے۔ کمانڈر فوراً سمجھ گیا کہ یہ عورت دیہاتی نہیں بلکہ تربیت یافتہ جاسوس ہے۔ اس نے اس عورت سے صاف کہہ دیا کہ تم جاسوس ہو، میں تمہیں گولی مار دوں گا۔ عورت نے منت کی کہ وہ اسے محض شک میں گولی نہ مارے، وہ تو پہلے ہی تباہ و برباد ہو گئی ہے۔ کچھ دیر کی بحث و مباحثے کے بعد کمانڈر نے اسے کہا، میں 1 سال سے اپنی بٹالین کے ساتھ جنگلوں اور پہاڑوں میں گھوم پھر رہا ہوں اور مسلسل لڑ رہا ہوں۔ اعصاب تھک گئے ہیں اور میں نے 1 سال سے عورت کے جسم کو ہاتھ نہیں لگایا۔ میں تمہیں اس شرط پر چھوڑ دوں گا کہ آج رات میرے ساتھ گزارو۔ عورت نے جواب دیا، پھر ایک شرط میری بھی مانو، میں 1 کے بجائے 2 راتیں تمہارے ساتھ گزاروں گی، اس کے عوض نیپولین کے حملے کا نقشہ دکھا دو۔ کمانڈر نے اسی وقت اسے نیپولین کے حملے کی ساری اسکیم بتا دی اور نقشہ بھی دکھا دیا۔ یہ روسی عورت واقعی جاسوس تھی اور یہی معلوم کرنا چاہتی تھی کہ اب جو اسے کمانڈر نے بتا دیا، اور اس کے عوض وہ اس رات کمانڈر کے خیمے میں رہی تھی۔ صبح ہوئی تو اس نے جانے کی اجازت مانگی۔ کمانڈر نے ریوالور نکال لیا اور اس عورت سے کہا، میں نے تمہیں کہا تھا کہ اس شرط پر رات میرے ساتھ گزارو کہ صبح تمہیں چھوڑ دوں گا، گولی نہیں ماروں گا، مگر تم نے اس شرط پر میری خواہش پوری کی ہے کہ میں تمہیں نیپولین کے حملے کی اسکیم اور اس کا نقشہ دکھا دوں۔ میں نے تمہاری شرط پوری کر دی تھی، اب چونکہ تمہارے پاس میرا ایک فوجی راز ہے اور تم دشمن کی عورت ہو، اس لیے میں تمہیں گولی مارتا ہوں۔ اس نے ریوالور سیدھا کیا اور روسی عورت کو گولی مار دی۔ اس نے یہ کہانی ازراہ مذاق سنائی۔ میں نے اس سے کہا، نہ میں تم سے کوئی راز پوچھ رہی ہوں اور نہ ہی تم نیپولین کے کمانڈر والی خواہش کا اظہار کر رہے ہو، پھر مجھے گولی کیوں مارو گے؟ ہم ہنسی مذاق کے موڈ میں تھی۔ صاحب، آپ کو شاید یقین نہ آئی کہ ہم اس طرح ایک ہی پلنگ پر لیٹے ہوئے ہنستے کھیلتے اور گپ شپ لگاتی رہی کہ جیسے 6-7 سال کی عمر کے 2 بچے اکٹھے لیٹے ہوں۔ ہم سو گئے اور دوسرے دن 11 بجے کے قریب جاگے۔ میں مان گئی کہ یہ ہے مرد جس کی مجھے تلاش تھی۔ کیا آپ مجھے کوئی ایسا مرد دکھا سکتے ہیں جو ایک جوان اور خوبصورت لڑکی کے ساتھ رات بھر لیٹا رہے اور کوئی نازیبا حرکت نہ کرے؟ وہ نہا دھو کر اور ناشتہ کر کے چلا گیا۔ اس نے مجھے پچھلے پہر وہیں ملنے کو کہا جہاں ہم پہلے روز ملے تھے۔